یہ آخری قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ ہٹو بچو، ہوشیار، خبردار، دلہن آ رہی ہے۔ سسرال میں قدم رکھتے ہی اس کے دیوروں نے راستہ بنانے کی ہوڑ شروع کر دی۔ اچانک ہونے والی اس شادی پر بھی کتنے مہمان جمع کر لیے تھے ان لوگوں نے، جیسے سب انتظار کر رہے تھے کہ اچانک خبر آئے اور سب جیسے تیسے شادی میں پہنچے۔ لڑکیاں تو شاید ہاتھوں میں غرارے لٹکائے کھڑی تھیں کہ ہمایوں کا فون کھڑکائیں اور وہ غراروں میں گڑپ ہو کر دوڑ پڑیں۔ جسے دیکھو ایک سے بڑھ کر ایک زرق برق غراروں سے لیس تھیں۔ وہ بابر کی شادی دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے حیرت نہیں ہوئی۔ اماں نے بھی شاید ہمایوں کی پسند کی بری بنائی تھی۔ اتنا بھاری شرارہ تھا کہ دوپٹہ من بھر کا کام ہوگا۔ سر کو نیچے کی طرف نہیں، اوپر کی طرف اٹھا رہا تھا، گردن ٹوٹی جا رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ساتھ بڑی شان سے چل رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ہمایوں کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوگی۔ وہ تو سوچ سوچ کر تل ملایا کرتی تھی کہ وہ خود اس لیول کی شہزادی نہیں جس کی اماں کو تلاش ہے۔ محلے بھر میں لڑکے لڑکیاں سب ہمایوں کے چاہنے والے تھے، سوائے فائزہ کے، جو اس کا نام بھی زبان پر نہیں لاتی۔ مصیبت یہ ہوئی کہ دولہا کے ساتھ اس کے دونوں چمچے بھی کمرے میں گھس آئے۔ ہمایوں کی خوشامد بعد میں مار دھاڑ کے باوجود وہ دلہن دیکھے بغیر باہر جانے کو تیار نہ تھے۔ ایک پلنگ پر چڑھا ہے تو دوسرا میز پر۔ پلنگ والے نے ادھر چھلانگ لگائی تو میز والا دوسری طرف کود گیا۔ اکیلا ہمایوں دونوں سے نپٹتے نپٹتے ہار گیا۔ آخر چلایا، بے وقوفوں! اماں کا کہنا ہے کہ کسی دوسرے کی نظر دلہن پر پڑے تو بیچاری کے چہرے پر ٹھیکرے برسنے لگتے ہیں۔ ایسا ہو چکا ہے۔ مزنا کو نہیں دیکھا، میں نے ٹرین میں اس کا منہ دیکھا، اس سے باتیں کی، گھر آ کر دیکھا تو الٹا توا۔ رحم کرو میری دلہن پر، کم سے کم اسے تو میرے لائق رہنے دو۔ میری دشمنوں! فائزہ کا بدن جواب دے گیا۔ وہ بھی میدان میں کود پڑی، دوپٹے سر سے اتار کر گلے میں ڈالا اور دہاڑ کر بولی، خدا غارت کرے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے میرا آج یہاں تماشا لگ رہا ہے۔ دیکھ لو جسے دیکھنا ہے، مروں گی نہیں صبح تک۔ تینوں اس کی آواز پر خاموش رہ گئے۔ تینوں کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہ گئیں۔ تھوڑی سی شرم بھی کر لیتے ہیں، ہمایوں مجبوری سے بولا۔ فائزہ نے دونوں دیوروں کی ہنسی سنی اور وہ بھی ہنسنے لگی۔ ہمایوں نے زعفرانی صافہ سر سے اتار کر پلنگ پر پٹکا۔ وہ دونوں بھائیوں کی طرف دیکھ کر بولا، نکل گئے ارمان، مجھ سے پہلے ہی دیکھ لو، برس رہے ہیں ٹھیکرے، سمیٹو تم ہی، خدا غارت کرے۔ جہانگیر اور شاہجہاں نے اسے پکڑا اور دلہن بنی فائزہ ان کی اس حرکت پر بے ساختہ مسکرا دی۔